لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتمه بطه وياسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. 1447 ہجرات 1447 ہجری کے ایام ازاں کی آخری مجالس ہیں، اور عام طور پر ان مجالس کے اختتام کے فوراً بعد جو جشن ہوتا ہے اس میں قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت شروع میں کی جاتی ہے، جو میں نے 2 دن تلاوت کی، عید الاضحیٰ کا آغاز، اور باقی ایام ازاں کی جو مجالس ہیں ان میں اس آیت کی تلاوت مجلس کے اختتام پر دعا کے بعد خطیب کیا کرتا ہے۔ میں نے خاص وجہ سے اس آیت کی تلاوت اس وقت کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں، ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کر دوں کہ کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ مومنین کرام یا عام انسان بھی جب 2 مختلف ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتے ہوئے مشورے، انسٹرکشن، حکم، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں آتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسے کوئی صاحب کسی کے گھر میں گئے تو گھر کے دروازے پہ بڑا خطرناک قسم کا ایک کتا تھا، کیا وہ جرمن شیپرڈ یا اس سے بھی خطرناک، وہ دانت نکال کے غرا رہا تھا۔ صاحب خانہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ذرا دیکھیے کتنی محبت سے تم ہلا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے کس سرے پہ بھروسہ کروں، پہلے والے یا آخری والے۔ تو یہ کبھی بہت اہم شرعی مسئلہ بنتا ہے، احکامات کا ٹکراؤ، ایک طرف واجب کا پہلو آتا ہے، ایک طرف حرام کا۔ اس کو میں آگے بیان کروں گا۔ آج میں نے کیوں بیان کیا کہ جب کبھی ایسی صورتحال ہونا تو چونکہ ممبر پر تو میں 1 گھنٹے بیٹھوں گا، اس لیے آپ میری انسٹرکشن کا خیال کیجئے۔ میری انسٹرکشن یہی ہوتی ہے کہ مجمع آگے نہ آئے، جتنا پیچھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، اور کیونکہ جو اسٹیٹ سیکریٹری ہوتے ہیں یا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں ان کی یہ عادت بھی ہوتی ہے، اور خطبہ یا ممبر پہ جانے والے ان کو پہلے سے انسٹرکشن بھی دیتے ہیں کہ مجمع کو ذرا قریب کیجیے گا تاکہ مجلس پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے۔ تو وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ان کو تو اتنے علماء نے یہ انسٹرکشن دی ہوگی۔ میرا اپنا ایک الگ مسئلہ ہے جو کل میں بتا چکا ہوں، نماز مغرب کا وقت قریب ہے تو میں زیادہ فضولیات میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ابھی جو کہ 2 مجالس اور ہیں تو اعلان جو بھی ہوتا رہے شروع میں، آپ حضرات میرے پہلے اعلان پر بھی عمل کیجئے گا کہ ذرا آرام سے پہلے دیوار کے ساتھ، پھر پیچھے آرام سے بیٹھیے گا تاکہ میں بھی آرام سے گفتگو کروں، آپ بھی آرام سے اس گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، سورہ مبارکہ شعراء کی یہ آخری آیت۔ سورہ مبارکہ شعراء وہ آیت کا نمبر ہے 226، یعنی 226 میں، خود سورہ کا نمبر بھی 26 ہے، اور اس کے شروع میں وہ ایک آیت آئی ہے جو میری آخری 2 مجالس میں پیغمبر اسلام کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، جس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اس کو مزید واضح کرنے والی ہے سورہ شعراء کی شروع کی آیت۔ میں آخری آیت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آیت اگرچہ آدم سے لے کے قیامت تک کا ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے، اور ایک ایسا اصول ہے کہ جس کی مخالفت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، ورنہ دنیا کے جتنے اصول ہوتے ہیں سوائے میتھ کے اصولوں کے جو رولز ہوتے ہیں اس میں تو خیر تبدیلی نہیں ہے، 2+2 ہمیشہ 4 ہوگا۔ باقی ہر چیز میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں، اور ایکسیپشنز پروو دا رول۔ لیکن یہ وہ آیت ہے جس کے اندر جو رول بتایا گیا ہے آدم سے قیامت تک، ابھی قیامت تو آئی نہیں،
لیکن جتنا زمانہ اب تک آیا ہے آج تک ہم نے اس رول کی مخالفت کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اچھا اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ والی جو آیت ہے کربلا سے اتنا زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ جب یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ذہن میں فوراً کربلا آ جاتی ہے۔ گرچہ یہ کربلا کے حوالے سے نہیں ہے، پورا آدم سے قیامت تک کا اصول ہے، لیکن کربلا پر اس کا سب سے بہترین امپلیمنٹ یا اطلاق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء مجلس کے آخر میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو جشن عید الزہرا ہے جس میں جناب مختار کا تذکر آتا ہے اس کا آغاز اس آیت سے کرتے ہیں، اور اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام جا رہا تو راستے میں 2-3 ایسی جگہیں آئی تھی جہاں پہ رات کے اندھیرے میں عمر سعد کی فوج کو ایک غیبی آواز نے وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو جو وارننگ دی تھی، تو یہی آیت کی تلاوت تھی۔ بلکہ سیریا میں یا شام میں حلب جب یہ قافلہ رکا تھا تو رات کے اندھیرے میں ایک ہاتھ نے، خالی ہاتھ، رائٹنگ آن دا وال، وہ تو حضرت دانیال کا واقعہ ہے، بائبل کی سٹوری ہے، لیکن کربلا کے حوالے سے بھی آیا نا کہ خالی ایک ہاتھ نظر آیا جو چرچ کی دیوار پر قرآن کی اسی آیت کو لکھ رہا تھا۔ تو کربلا سے اتنا زیادہ اس آیت کا تعلق ہے، لیکن یہ ہے ہر جگہ کا ایک اصول، اور آیت کا ترجمہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ظلم کرنے والوں تم کو بہت جلدی پتا چلے گا اَيَّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ، کہ چینج کتنے جلدی آتی ہے اور یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اب یہ آیت خالی قیامت کے لیے نہیں، یعنی میدان قیامت کے لیے نہیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں آدم سے لے کے آج تک جو بھی ظلم کرتا اسی دنیا میں 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد کسی نہ کسی طرح یہ آیت آتی ہے۔ سب سے زیادہ تو اس کا تعلق کربلا سے، اور کربلا کے حوالے سے جو کچھ میں نے اب تک کہا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس لیے ایک جملے میں بات بیان کروں۔ نماز کا وقت اتنا قریب ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اتنی لمبی بات کرتا ہوں کہ نوحے کا وقت بھی نہیں ملتا، جو مجھے خود بعد میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ انجمن حیدریہ شیفیلڈ میں مجلس پڑھنے میں مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے، اسی لیے اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یا ایام اعظم میں بہرحال کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو مجھے بہت پسند کرتے ہیں، اور ایسے ایسے شہروں سے دعوت آتی ہے میں اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آتا ہوں۔ ابھی مثلا میں امریکہ گیا تھا تو شکاگو، ہیوسٹن، یہ بڑے بڑے شہر ہیں وہاں کے، ہاں نیو جرسی میں پڑھا میں نے، LA میں پڑھا، لیکن شکاگو ہے، ہیوسٹن ہے، یہ بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں مجھے ادھر آنا۔ اس سال میں کینیڈا گیا ہی نہیں اسی وجہ سے۔ تو کبھی کبھار چھوٹی، جس کو دنیا والے چھوٹی مجلس کہتے ہیں یا چھوٹی آبادی کہتے ہیں، چھوٹا اور بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہاں مزہ زیادہ آتا ہے، تو میں اتنا بہتر چلا جاتا ہوں کہ نماز کے وقت ٹکراؤ ہو جاتا ہے یہاں پہ، کیونکہ خود مجھے ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے یہاں مجلس پڑھ کر۔ تو اب میں اس کی زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، تو اس لیے کبھی اگر نوحے سے کے وقت کو میں تھوڑا سا لے لوں تو میں معذرت کر رہا ہوں۔ آج کے مجلس کے بعد 2 مجلسیں اور ہیں، تو یہ والا اصول جو ہے نا یہ خالی کربلا کے لیے نہیں۔ جیسے مثلا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، قرآن کریم کی بہت ہی مشہور آیت ہے، سورہ نمل کی آیت ہے۔ یہ ہے خاص طور پہ یہ آیت ہے امام زمانہ کے بارے میں، جیسا کہ اس آیت کے فوراً بعد یہ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں زمین کی حکومت دیں گے، لیکن اب یہ اتنا زیادہ بیماری کے حوالے سے مخصوص ہو کے رہ گئی۔ یہ آیت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ خالی اس کو بیمار کے لیے پڑھا جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو خطرناک مرحلہ ہم لوگوں کو پیش آتا ہے، ہم لوگوں کو انسان ہے نا، کبھی کبھار ہم یہ مجمع کا خیال کیے بغیر کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو مجمع کے لیے نہ صرف تعجب والی ہوتی ہے بلکہ ایک دھماکہ خیز قسم کی بات ہوتی ہے۔ الحمد سورہ فاتحہ مریض کی شفا یابی کے لیے بہترین سورہ۔ کبھی کبھار آتا ہے کہ مولانا کسی مریض کے لیے دعا کرا دی، ہم دعا کراتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی، وہ مریض کے گھر والے مارنے کو دوڑتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تو مطلب ہے کہ موت، یہ آپ نے دعا کرائی ہے کہ اس کی موت کے بارے میں ہم کو پہلے سے اطلاع دے دی۔ اتنا زیادہ سورہ الحمد یا سورہ فاتحہ ایصال ثواب اور موت کے لیے مخصوص ہو کے رہ گیا کہ یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ امام معصوم نے فرمایا تھا کہ ہر مریض پر اس سورے کی تلاوت کرو، اس سورے میں اتنی طاقت ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے
کہ اگر مردے پر بھی یہ سورہ پڑھو گے تو وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہمارے یہاں کے تصور الٹا ہے کہ زندہ پر بھی پڑھو تو شاید وہ مر جائے گا، تو کچھ چیزیں معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے جیسا میں نے کہا کہ یہ سیعلم الذین ظلموا والی آیت ہے، جبکہ یہ ہر ایک کے لیے اس میں یہ آیت خالی کربلا کے حوالے سے نہیں، مختار کے لیے جو جملہ کہتے کہتے میں رک گیا تھا، کہہ ہی دوں کہ مختار نے جو کربلا کا انتقام لیا وہ اللہ کی طرف سے نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے کا مطلب یہ کہ مختار نے اپنی ایک شرعی ذمہ داری ادا کی، ورنہ اصل جو حسین کے خون کا انتقام ہے، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے سار اللہ، مولا آپ کے خون کا انتقام تو ابھی اللہ کو لینا ہے، ورنہ سارے ہی، اور آپ کے بابا کے خون کا انتقام بھی ابھی اللہ کو لینا ہے۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، جو مظلوم مارا گیا اس کے وارث کو ہم نے حق دیا ہے بدلہ لینے کا، تو وارث آئے گا، اصلی بدلہ تو وہ لے گا، اصل تو وہ آئے، مختار وارث نہیں تھے، مختار نے اپنی ایک شرعی ذمہ داری ادا کی ہے۔ بہت جلدی کیونکہ یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا، تو سیعلم الذین، یقیناً سب سے زیادہ تو کربلا والوں کے لیے، وہی جو عمر سعد، شہزادی زینب عمر سعد کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی نا کربلا میں، کیا عمر سعد تیرے سامنے نواسہ رسول ذبح کیا جا رہا، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور بے حیائی سے ہنس رہا ہے۔ اور خود مولا نے بھی عمر سعد کو مخاطب کیا تھا نا جب جناب علی اکبر مقتل میں جا رہے، لیکن اس وقت اس کی کیا حالت تھی، غرور، ایروگنس، دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا اس کا، اس کی آنکھوں کے سامنے تو وہ رہ کے گورنری اور یزید کے انعامات گھوم رہے تھے، یہی شب، یہی بے حیاشی، اور کتنے، یہ تو بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، چند سالوں میں ان کے ظلم کا ایک ظاہری انجام ان کے سامنے آیا، ابھی حقیقی انتقام تو باقی ہے، مگر یہ ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے اپنے گھر کی حد تک دی، ہر ایک اپنی جگہ پہ چھوٹا موٹا ظالم ہوتا، جب کبھی ظلم کی بات ہوتی ہے ذہن میں آتا ہے مثلاً یزید، ذہن میں آتا ہے مثلاً شہزادی کونین پہ ظلم ڈھانے والے، ذہن میں آتے ہیں بڑے بڑے ظالم حکمران، چلے اپنے زمانے کے صدام ہوئے، چاہے ایران ہوا، اور کتنے بڑے بڑے ظالم، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نہیں، یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں بھی، ہم میں سے ہر ایک بھی اپنے اپنے گھر میں کسی حد تک ظالم ہوتا، بلکہ اگر گھر کی بات بھی چھوڑے تو ابو ذر غفاری کا مشہور جملہ سن لیجیے، حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول نے لقمان امت کہا، جناب لقمان جو ہیں وہ دنیا کے یا بنی اسرائیل میں عقل مند ترین انسانوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی عقل، ان کا وزڈم، وائس پرسنالٹی میں آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں، اس پہ بحث۔ عمل ام داؤد میں، دعائے ام داؤد میں انبیاء کی ایک فہرست ہے نا، اس کے اندر کچھ ایسے نام ہیں، کچھ اہم نام نہیں ہیں، لیکن میں ادھر ادھر جاؤں گا تو اصل بات رہ جائے گی۔ حضرت خضر نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ حضرت لقمان نبی تھے کہ نبی نہیں تھے، یہ بھی ایک بحث ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، ان بحثوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ جناب لقمان پر قرآن میں پورا سورہ آیا، بلکہ گانا حرام ہونے کی اہم ترین آیتوں میں سے ایک سورہ لقمان کی 5ویں آیت بھی، بہت اہم یہ سورہ ہے۔ جناب لقمان دنیا کی تاریخ میں عقل مند ترین انسانوں میں شامل، پیغمبر نے فرمایا کہ خالی بنی اسرائیل کو لقمان نہیں ملا، میری امت کو بھی ایک لقمان ملا، اور میری امت کا لقمان یہ ابو ذر ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ کئی حدیثوں میں اس طرح پیغمبر نے کمپیئر کیا ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ اب چونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے، ابراہیم ایک اور، وہ جو دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ایک سے بنی اسرائیل چلے، ایک سے بنی اسماعیل چلے، تو وہ ساری باتیں اب آج کل بچوں کو بھی پتہ چل گئی ہیں، ورنہ پہلے سمجھانا پڑتا تھا کہ بہرحال یہ دو بھائی تھے، دو بھائیوں میں یہ سلسلہ چلا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی ہوا، لیکن وہ ایک ہی نبی تمام انبیاء کا سردار بنا، اور دوسرے بھائی جناب اسحاق کی اولاد میں کتنے سارے نبی ہوئے۔ تو اب پیغمبر کی زبان پہ بھی کئی بار یہ جملے ہیں کہ وہ جو سلسلہ نبوت تھا جو بنی اسرائیل کا علاقہ ہے، چلڈرن آف اسرائیل، اس میں ایک بہت عقل مند آدمی گزرا، تو میری امت میں بھی اللہ نے مجھے ابو ذر دیا۔ اسی طرح اس کی الٹی حدیث بھی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ بہترین گھر بدترین گھر، بہترین انسان بدترین انسان، یہ باقاعدہ روایتوں میں لسٹیں آئیں، اور یہ لسٹیں ہم لوگوں کا کام آسان کر دیتی ہیں، ان معنوں میں کہ پورا اشرا تیار ہو جاتا ہے خالی ان لسٹوں پر۔ اسی طرح الٹی حدیث بھی، پیغمبر نے فرمایا کہ ایک ظالم ترین انسان ماضی میں گزرا ہے، اشقا،
شقی نہیں اشقا، شقی ظالم، ایک ہے اشقا سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑا ظالم، ایک ماضی میں گزرا ہے اور ایک میری امت میں۔ ماضی میں وہ انسان تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا یا پے کیا، بہت مشہور واقعہ ہے اور اہم واقعہ۔ مولا کا ایک خطبہ بھی نہج البلاغہ میں، بڑے لمبے لمبے خطبے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب وہ چھوٹے خطبے چھوٹے نہیں تھے، نہج البلاغہ جو ہے وہ سید نظیر مولا کے طویل خطبوں میں سے بعض اوقات خالی ایک ایکسٹریکٹ لیا، جیسے ہمارے یہاں مرثیہ خوانی میں اکثر یہ رواج 200 بندوں کا مرثیہ ہوتا ہے یا 100 کا 150 کا، لیکن اتنا وقت تو نہیں ہوتا، تو 15-20 کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو ایک اور چھوٹا خطبہ بھی کا مطلب کیا ہے؟ ایک کل میں نے بتایا تھا نماز کے حوالے سے مولا کا 4 جملوں کا خطبہ، اور ایک ناقہ صالح کو پے کرنے والا، حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کرنے والا۔ یہ اونٹنی کے لیے لفظ ذبح نہیں ہے، لیکن میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نے استعمال بھی کیا پے کرنا، تو اب سمجھ نہیں پائیں گے آپ اور اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تو مولا نے باقاعدہ اس کا ایک تذکرہ کی اور یہی جملہ کہہ کے کہ ظالم تو ایک تھا جس نے یہ کام کیا، یہ 9 تھے، عذاب تو پوری قوم پہ آئے۔ اور پھر مولا نے وہ فارمولہ بتایا جو زیارت وارثہ میں بھی آیا ہے، فارمولہ۔ مولا نے کہا باقی لوگ ظالم نہیں تھے، یعنی انہوں نے اس اونٹنی کے ذبح میں حصہ نہیں لیا تھا مگر راضی تھے، ان کے سامنے ہو رہا تھا یہ عمل، انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو جو گناہ کرنے والا ہے اس کے گناہ پہ راضی رہنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس میں شریک ہے۔ اور مولا اس حوالے سے اپنے سامنے جو مسجد کوفہ کا آڈینس ہے اس کو مخاطب کر رہے ہیں، یہی زیارت میں بھی ہے نا، لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من سمعت بذلک ورضیت بہ، کہ جس نے قتل نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، مگر راضی ہوا۔ اچھا جس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا اور یہ کہا کہ اگر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش رہے تو آپ پہ لعنت آ رہی ہے، خاموشی پہ لعنت نہیں ہے، راضی ہونے پہ لعنت۔ کبھی آدمی بہت کمزور ہوتا ہے، کوئی بول نہیں پاتا ہے، حیثیت نہیں، دل سے راضی نہیں، وہ اس میں نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس زیارت وارثہ کے تیسرے جملے کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ خاموش رہنے والے کو کنڈیم کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کی لپیٹ میں کچھ مراجع کو بھی لے لیتے ہیں۔ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے لے کے ماضی تک خاموشی کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ خاموش رہنے والے پہ لعنت ہے، نہیں، خاموش رہا اس لیے کہ راضی تھا۔ راضی اگر نہیں ہے تو کیس الگ ہو جائے گا، پھر مولا کی وہ ایک حدیث آ جائے گی کہ اضعف المومنین، لیکن بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، میں جلدی سے اپنے آپ کو جا رہا ہوں۔ تو اشقا ظالم ترین انسان پاس میں گزرا ہے، ایک میری امت پاس میں گزرا ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا، میری امت میں عبد الرحمن ابن ملجم، اے علی جو تیرے سر پہ یہ مولا کو مخاطب کر کے جو تیرے سر پہ ضربت لگائے گا۔ تو ایک لقمان وہاں، ایک لقمان یہاں، ایک ظالم وہاں، ایک ظالم یہاں، یہ پورا سلسلہ ہے روایتوں کا۔ اب یہ ابو ذر غفاری، ابو ذر غفاری عقل کے اعتبار سے بہت مشہور۔ دیکھیے ہمارے یہاں صحابہ رسول میں یہ بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے اور بہت اہم موضوع۔ اہم میں نے کیوں کہا؟ مولا کائنات اپنی زندگی کے آخری سالوں میں روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ مولا کے آنسوؤں سے مولا کی ریش مبارک کی داڑھی جو تھی گیلی ہو جاتی، خاص طور پہ جنگ صفین کے بعد۔ اور جب روتے تھے تو کیوں روتے؟ یہ بھی نہج البلاغہ میں 3 لائنوں کا خطبہ، اور روتے تھے اصحاب رسول کو یاد کر کے، اینا اینا عمار، اینا اینا ابن الطحان، اینا اینا ذو الشہادتین، کہاں ہے میرے وہ وفادار صحابی، کہاں ہے میرے وہ وفادار ساتھی، جس میں عمار یاسر کا نام آیا، جس میں ذو الشہادتین کا نام آیا، جس میں ابن طحان کا نام آیا۔ مولا ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں، تو ہم یاد کرتے ہیں خود کو۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، یہ اصحاب رسول کے حالات، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، تو میں جہاں جہاں مجلس سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا بہت تذکرہ اصحاب رسول کا بھی کر رہا ہوں۔ تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی، اس میں ابو ذر ایمان کے 10 درجے ہیں، 10۔ سلمان فارسی کو 10 میں 10 ملے، ابو ذر کو 10 میں 9 ملے، مقداد کو 10 میں 8 ملے۔ یہاں بھی یہ سسٹم ہوگا، ہمارے یہاں تو بہت زیادہ یہ سسٹم ہے آسٹریلیا میں، کہ جب ہم کسی سے کوئی سروس لیتے ہیں، بینک ہو یا ایئر لائن ہو یا کوئی بھی ادارہ، تو وہاں سے پھر ہمارے پاس ایک فیڈ بیک کے لیے ایک فارم آتا ہے کہ اب آپ ہم کو نمبر دیجئے 10 میں سے کتنے دے رہے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول یہ فارمولہ سیٹ کر کے گئے، 10 آؤٹ آف 10، اب کبھی 2، کبھی 4، کبھی 6، یا آج ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے، اور کینیڈا میں بھی میں نے کچھ سروسز لی کمپنیوں سے، تو وہاں سے بھی میرے پاس یہ میل آیا۔ ابھی میں
ڈیلٹا ایئر لائن میں سفر کیا اور یونائٹڈ میں چھوٹا سا سفر تھا لیکن فوراً ان کی طرف سے سروے فارم آ گیا. آپ بتائیے 10 آؤٹ آف 10 آپ ہم کو کتنے نمبر دیں گے؟ 1400 سال پہلے اصول سیٹ کر لیا. کہا سلمان کو 10 میں 10، ابو ذر کو 9، مقداد کو 8. یہ تو بہت مشہور حدیث ہے، میں کہنا کچھ اور چاہتا. اس میں یہ روایتوں میں کہ ایک چیز میں سلمان سے بھی زیادہ ابو ذر آگے، اور ایک چیز میں مقداد جو ہے وہ سلمان سے آگے. اب یہ کیا ہوا جو آپ یہاں کا سسٹم مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے کہ مثلا ہمیں کسی کلاس میں ہے اس میں 8 سبجیکٹ، اوور آل ہر سبجیکٹ کے نمبر جوڑیں تو یہ فرسٹ آتا، لیکن اس میں کسی ایک خاص میں مثلا میتھ میں اس کے نمبر زیادہ ہیں. ہاں پورا جمع کرے تو اس کے کم ہو جائیں گے، لیکن میتھ میں اس نے اس سے زیادہ لیے جو فرسٹ آیا. یا انگلش لٹریچر میں اس آدمی نے فرسٹ والے سے زیادہ نمبر لیے. تو مقداد ایک چیز میں سلمان سے افضل، یہ حدیث ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو اس کا تعلق بھی انہی تاریخوں سے ہے. یہ تاریخیں جو ہیں یہ پتہ نہیں کیوں میرا مزاج ہے کہ جو ڈیٹس آ رہی ہیں میں کچھ نہ کچھ اس کا ذکر کرتا ہوں. اور وہ یہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا سلمان جیسا صحابی جسے منا اہل البیت قرار دیا گیا، مقداد ان سے آگے نکل. کہا کہ ہاں صرف ایک چیز، اور وہ کہ مقداد وہ صحابی ہے کہ ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن میں مولا کے کسی عمل کے بارے میں نہ کوئی شک آیا، نہ کوئی سوال پیدا ہوا، کچھ بھی نہیں. تو کیا سلمان کے دل میں کوئی ایسا شک آیا؟ کہ ایک لمحے کے لیے سلمان کے دل میں صرف ایک خیال آیا. مقداد کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا. یہ بہت اہم ہے سمجھنا. کہا جب وہ مظالم ہو رہے ہیں، شہزادی کا گھر جلایا جا رہا، پسلیاں توڑی جا رہی، کمر پہ کوڑا مارا جا رہا، موسی شہید ہو رہا، یہی تاریخیں تھی نا. 2.5 سفر کے بعد ربیع الاول کا پہلا، بلکہ کئی جگہوں پر یہ 5 مجالس 3 سے لے کے 8 تک آج کل خمسہ محسنیہ کے نام سے رائج ہوئی. یہ سارے مظالم ہوئے. سلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ مولا کائنات کے حکمران طاقت سب سے زیادہ ہے، وہ خاموش کیوں؟ پر ایک لمحے کے لیے صرف ایک خیال آیا. مقداد کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا جو مولا کر رہے بس وہ حق ہے، اس میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، وسا بھی دل میں نہیں آ رہا. اس میں مقداد سلمان سے بھی ایک درجہ آگے. اس وقت آپ کو انٹرنیٹ پہ میرا ایک کلپ بہت مل رہا ہوگا، بہت زیادہ وائرل ہے. میں انٹرنیٹ کے بھی خلاف ہوں، خلاف کا مطلب یہ کہ اپنی مجالس کے، اور یہ کلپ کے طور زیادہ خلاف ہوں. کاٹ پیٹ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا جاتا ہے. لیکن اور یہ بہت جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بھی اپنی جگہ اہم بات ہے، لیکن یہ کل شب جمعہ کے لیے ایک چھوٹا سا میسج بنے گا. کل ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے مقداد کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ رزق کی ایک دعا پیغمبر نے مقداد کو بتائی تھی کہ مقداد کا اردو محاورہ بارے نیارے ہو گئے، اللہ نے چھپر پھاڑ کے ان کو دولت عطا کی ایک چھوٹی سی دعا سے. تو آج کا زمانہ وہ ہے کہ لوگوں کو دعاؤں کی تلاش، ہر جگہ لوگ پریشان، جو بظاہر بہت اچھے علاقے نظر آ رہے ہیں. مثلا انڈیا پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، کینیڈا والوں کو، امریکہ والوں سوچتے ہیں کتنی اچھی ان کی زندگی ہو رہی ہے، کسی طرح یہاں پہنچو، لیگل یا انلیگل، باقاعدہ ویزا لے کر یا وہ ڈنکی لگا کے، کون سا کوئی لفظ ہے ڈنکی لگا کے پہنچو باہر. وہاں کی زندگی بہت ہے. اور جب یہاں ہم آتے ہیں تو یہاں وہاں سے زیادہ پریشانی نظر آتی ہے. ابھی امریکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں پہلے پورا 1 مہینہ گزار کے آ رہا ہوں. لوگوں کے اتنے پرابلم کہ میں پاگل ہو گیا ان کے مسائل سن. اب ہے ایسے حالت، ہر جگہ کے اپنے پرابلمز ہیں لیکن ہیں. تو اس کے اندر دعائیں آج کل بہت پاپولر ہو رہی ہیں. میں خود جانتا ہوں، میری تقریروں کے کلپ آتے ہیں، اس کے ویوز کتنے ہوتے ہیں؟ 3 بار. کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں 3 میں تو میری بیٹی ہو گئی، 2 کون ہے؟ ذرا ڈھونڈنا تو چاہیے نا کہ یہ باقی 2 کون. اب بہت ہوا تو 100 200 بہت بہت میکسیمم تو 1000. دعا کا کلپ آئے گا 75,000، دعا کا کلپ آئے گا 95,000. ارے یہ میں وہی تو ہوں، اس کی مجلس سننے والے، یہ تقریر سننے والے 500 ہیں، یہ 95,000. دیکھا وہ دعا تھی. دعا کا کلپ، دعا اتنی لوگوں کو خواہش ہے دعا حاصل کرنے کی. پرابلم ہے نا کہیں صحت کا، کہیں رزق کا، کہیں ویزے کا، کہیں اولاد کا، قسم قسم کے لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں. تو دعاؤں کے حوالے سے مقداد کی ایک کوئی پیغمبر نے ایک بہت اہم دعا بتائی تھی، جو کہ وہ میں نے ایک جگہ پڑھی تو دوسری جگہ لوگوں نے کہا اس کو ریپیٹ کریں، دوسری جگہ پڑھی، تیسری جگہ ریپیٹ کریں، تیسری جگہ پڑھی، چوتھی جگہ ریپیٹ کریں. میں ریپیٹ کرتے کرتے تھک گیا. تو کلپ بہت وائرل ہے مقداد کا. اس کے اندر میں نے ذرا سا انٹروڈکشن کرایا کہ امام زمانہ کے لیے بھی مقداد نے ایک بہترین اصول ہم کو دیا. یہ مقداد کی بات کیوں آ گئی؟ اس حوالے سے آ گئی کہ سلمان فارسی جیسا عظیم صحابی کوئی نہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. آپ سورہ جمعہ میں ہر جمعے کو تیسری آیت جو سنتے ہیں نا وہ سلمان فارسی کی قوم کے بارے میں، مگر ایک چیز میں ابو ذر ان سے آگے ہیں اور ایک چیز میں مقداد. تو ابو ذر عقل مندی،
کسی نے خط لکھا پیغمبر کی وفات کے بعد ابو ذر کہ اے ابو ذر، ہماری بدقسمتی کہ ہم پیغمبر کے وفات کے بعد، وفات رسول کی تاریخیں ابھی ابھی گزری، ہم بعد میں پیدا ہوئے، ہم نے رسول کا زمانہ نہیں دیکھا، اس میں کوئی ہمارا چوائس تو تھا نہیں کہ تمہیں کب پیدا ہونا ہے، لیکن آپ نے رسول کا زمانہ دیکھا اور بہت زیادہ دیکھا، کیونکہ ابو ذر 5ویں مسلمان تھے، صرف اس سے پہلے صرف 4 مسلمان اور تھے خاندان بنی ہاشم سے ہٹ کر، کیونکہ ان کو تو ہم یہ جملہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اسلام لائے، وہ پہلے سے اسلام لیتے دین ابراہیمی پر، تو 5ویں مسلمان تھے ابو ذر، بالکل ارلی اسٹیج شروع اسلام، اور آخر وقت مسلمان رہے، یعنی پورا پیغمبر کا زمانہ دیکھا۔ پیغمبر کو چند چیزوں میں ان پہ بہت ٹرسٹ تھا۔ جب یہ اسلام لائے تھے تو انہوں نے ایک سنت اسلام میں قائم کی تھی اور ایک اجازت پیغمبر سے مانگی تھی۔ میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں، کچھ اور سوچ کے آیا تھا، جلدی سے بات کروں، سنت کیا قائم؟ جب پیغمبر سے ملاقات کی انہوں نے تو پیغمبر کو دیکھتے ہی کہا تھا السلام علیکم، اسلام میں پہلا سلام انہوں نے کیا، آپ اس دن سے لے کے قیامت تک اسلام اور سلام۔ دیکھیں کوئی مسلمان کوئی چیز نہ جانتا، نہ کوئی قرآن کی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی اسلامی ماحول، نہ کوئی مسئلہ شرعی، سلام سب جانتا۔ یہ ابو ذر نے کیا، پیغمبر کو اتنا پسند آیا کہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جو سلام کرتا ہے ابو ذر کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور پھر یہاں پہ ایک اور اصول آ جاتا ہے، اگر کوئی آدمی دوسرے کو نیکی کا راستہ دکھائے، یا کوئی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے شہر میں، اپنے عزا خانے میں کوئی نیکی کا رسم، کوئی رواج، کوئی ریت، کوئی ٹریڈیشن قائم کرے، جب تک قیامت تک اس پہ عمل ہوگا، ہر ایک کو انڈیویجول ثواب ملے گا، سب کا ثواب مل کے اس پہلے آدمی کو عطا کیا جائے گا۔ تب یہ بہت اہم ہے، الدال علی الخیر کا فائدہ ہی بہت ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو نماز سکھا دی، اب گھر میں جب تک یہ نماز پڑھی جائے گی، گھر سے مطلب وہ اپنا بچہ 15 نسلیں، 20 نسلیں، 25 نسلیں، ہر ایک کو اپنی نمازوں کا ثواب ہر ایک کو ملے، اور یہ سب کا ثواب مل کے اس پہلے آدمی کو ملے۔ اور یہی حدیث گناہ کے بارے میں بھی، کہ اگر کسی نے اپنے خاندان میں کوئی گناہ کا طریقہ رائج کر دیا جو پہلے نہیں تھا، ہر گناہگار کو اپنے اپنے گناہ کی پنشمنٹ ملے گی۔ 2 چیزیں بچا سکتی ہیں، ایک اللہ کی رحمت، ایک معصومین کی شفاعت، ورنہ ہر ایک کو پنشمنٹ ملے گی، لیکن سب کی سزا جمع کر کے ٹوٹل یہ اس پہلے آدمی کو ملے گی۔ مثلا پیغمبر کے زمانے سے اسلام میں حجاب آ گئے، اب پتہ نہیں کون خاتون تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ ہمارے یہاں حجاب اتارا، انڈیا میں یا پاکستان میں یا UK میں یا کہیں بھی۔ اب اس کے بعد جتنی بھی حجاب عورتیں، ہر ایک کو اپنی بے حجابی کی سزا مل رہی، مگر یہ سب کی سزا جمع ہو کر اس پہلی خاتون کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے جنہوں نے یہ گناہ کی رسم رائج کی۔ اسی طرح شادی بھی، ہم پہلے تو اس طرح کی مکس گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، تو ہماری آنکھوں کے سامنے شروع ہوئی۔ بے حجابی تو پتہ نہیں 100 سال 200 سال 400 سال، میں ہسٹری ٹریس نہیں کر رہا ہوں، مکس گیدرنگ ہر شادیوں میں ہمارے سامنے شروع ہوئی۔ پہلے ہر شادی میں مرد عورتیں الگ تھے، لیکن اب جس نے بھی یہ شروع کیا، پہلا شادی کرانے والا کوئی باپ ہی ہوگا نا، اپنی بیٹی کی شادی میں اس نے کیا۔ اب ہر ایک کے الگ الگ گناہ، سب کا ٹوٹل جو اس پہلے آدمی کو مل رہا ہے۔ خدا معلوم اس میں کتنی طاقت ہے، کتنا سارے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے وہ بیٹھا ہوا۔ اور یہ جتنی آج کل کی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے نا، یہ ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل اور یہ ریکارڈنگ اور یہ کلپ، جس میں 90% حرام آ رہے ہیں۔ اب جس نے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ تو میرے کیا، آپ کے بھی بات ساری چیزیں شروع ہوئی۔ 15 سال پہلے نہ گوگل تھا، نہ ای میل تھی، آج کے بچوں کو یقین نہیں آتا، لیکن 15-20 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب دیکھتے ہی دیکھتے۔ اب اس میں جو گناہ ہے وہ گناہ، جس میں جو نیکی ہے وہ نیکی، جو سلسلہ شروع کر رہا ٹوٹل اس کو مل رہا ہے۔ تو ابو ذر غفاری اسلام میں پہلا سلام لے کر آئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ایک حکم شرعی سے مجھے ایگزمپٹ کر۔ کل میں نے واقعہ پڑھا تھا، طائف والوں نے کہا ہمیں نماز سے ایگزم کر دے، پیغمبر نے کہا اسلام وداؤٹ نماز ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسلام نہیں، وہ کل بات آ گئی۔ اور آج دوسرا مسئلہ، ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ مجھے تقیہ کے مسئلے سے ایگزم کر۔ تقیہ اسلام میں واجب ہے، مولا کی نہیں، چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا کی بھی حدیث ہے، لیکن مشہور حدیث ہے تقیہ تو دینی و دین و آباد۔ یہ تقیہ وہی ہے جس کو کہتے ہیں کبھی کبھی خاموش رہنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے آپ خاموش ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، لیکن کبھی واجب ہے اگر بولے تو حرام ہو جائے گا، یہ سب سمجھنا پڑتا ہے۔ وہی جو مقداد نے مولا کی حالت دیکھی اور کہا جو مولا کر رہے ہیں وہ حق ہے، ایک دل کا خیال بھی وسوسہ بھی نہیں آیا جو آدمی کے کنٹرول میں نہیں،
ابو ذر نے شروع میں کہہ دیا، کیونکہ جس وقت ابو ذر نے اسلام قبول کیا 5ویں تقیہ کا زمانہ، میسج فلم میں جا کے دیکھیے کہ شروع کے 6-7 سال تک پیغمبر ارقم کے گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھتے تھے اور وہاں تبلیغ ہوتی۔ پھر وہ وقت آیا کہ سب مسلمانوں نے کہا آج ہم سڑک پہ نکلیں گے، اور کافروں نے پتھر برسائے، بہت اچھے طریقے سے میسج فلم میں اس کو انہوں نے فلمایا۔ تو ابو ذر جب آئے تھے تو تقیہ کا زمانہ، بلکہ بڑا اہم واقعہ بھی ہے کہ جب یہ آئے تھے رسول کو ڈھونڈنے، رسول مل ہی نہیں رہے، تقیہ چپ، یعنی لفظ یہ توحید والا ہو گیا غیبت میں۔ بڑی مشکل سے مولا کو انہوں نے دیکھا، نہیں پہچانتے تھے، لیکن مولا کا چہرہ دیکھا کہ یہ اسلامی چہرہ ہے، چنانچہ ان کی مدد سے آئے۔ وہ الگ ہسٹری پڑھ لیجیے کہ ٹائم نہیں ہے، وہ گھڑی پتہ نہیں کہاں بھاگی جا رہی ہے۔ تو ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایگزمپٹ کر دیجیے، یعنی میں تقیہ نہیں کروں گا، جب میں نے حق کو پہچان لیا ہے، آج سے لے کے مرتے دم تک جہاں کوئی حق کی بات ہوگی مجھے بولنے کی اجازت ہے۔ پیغمبر نے ان کو ایگزمپٹ کیا، چنانچہ اس حجرے سے نکلتے ہی انہوں نے خانہ کعبہ کے صحن میں جا کے کہا کہ تم لوگ جن بتوں کو مان رہے ہو غلط ہے، پورا مکہ ان پہ ٹوٹ پڑا، اتنا مارا کہ زخمی ہوئے۔ پھر ایک لمبا واقعہ، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی جب مولا کا جینا گیا، کافی ایسے غلط نسل کے حکمران آئے، ابو ذر ہر موقع پہ بولتے، سلمان خاموش تھے، ان کو تقیہ سے ایگزمپشن نہیں ملا، مقداد خاموش تھے، ایگزمپشن نہیں ملا، ابو ذر بولتے، لاٹھی اٹھا کے مارا کرتے تھے ان کے سروں پر، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو ایگزمپٹ کر دیا تھا، تم حق کی بات کہو، حتیٰ یہ کہ اسی وجہ سے ان کو شہر سے نکال کے جنگل میں پھینک دیا گیا۔ اب ایک آدمی خط لکھتا، یہ ابو ذر کا تھوڑا تعارف اس لیے میں نے کرا دیا کہ ایک تو ان کا ذکر بھی ہو جائے، پھر ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے یہ 2-3 اسلام میں خصوصیتیں آئیں۔ اے ابو ذر تم رسول کے بہت قریب رہے، یہ کلوزنس کی بات، ہم تو نہیں تھے رسول کے زمانے میں، پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمیں تم نے اتنے سال، یعنی پورے 23 سال جو رسول کی رسالت ہے، ابو ذر 23 سال رسول کے ساتھ۔ اب ہمیں کوئی ایک ایسی نصیحت کر دو جو رسول کا، اب یہ میرے الفاظ ہیں، الفاظ مت پکڑیے گا، لیکن میسج یہ تھا، رسول کی 23 سال کی جتنی بھی زحمتیں اور محنتیں اور رسالت ہے، اس کی سمری ہو، اس کا خلاصہ ہو، کوئی ایک نصیحت۔ عرب میں سب لوگوں کا آئی کیو لیول برابر نہیں تھا، کچھ لوگ، کئی واقعات میں ہیں کہ رسول کے بعد بھی کچھ لوگ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ صرف ایک بات بتائیے، بس لمبی چوڑی باتیں نہ ہماری سمجھ میں آئیں گی نہ ہم یاد کر سکتے، اور کچھ تفصیلی باتیں مانگ، ایک جملہ۔ ابو ذر نے جواب میں ایک جملہ لکھا کہ پورے رسول کی ساری تعلیمات کا خلاصہ، سمری، پیغمبر کے حوالے سے تاریخیں ہیں، میں نے کل عرض کر دیا۔ اب یہ ابو ذر جیسا کلوز صاحب، ایمان کے 10 میں سے 9 درجے، اور سلمان سے پرانے صحابی ہیں، سلمان تو کہیں مدینے میں آ کے، وہ بھی جنگ بدر و احد کے بعد آ کے پیغمبر کے صحابی بنے، عظیم ہے، سب سے زیادہ ان کی عظمت ہے، میں ان کا سٹیٹس کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر کی پہلے سے لے کے آخری دن تک کی تمام تعلیمات ابو ذر نے سنی ہے۔ ایک جملے، کیا جملہ تھا؟ جس سے محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا۔ آیت کیا چل رہی تھی؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہے ظلم کرنے والوں۔ یہ خط گیا وہاں، پتہ نہیں کتنے دن میں پہنچے، جو پرانا زمانہ ہے نا، کبوتر کے ذریعے خط جاتے تھے، بہت مشکل تھا، تو اس کا جواب آیا، جواب کا جواب، اے ابو ذر یہ تم نے کیا نصیحت کی، اس کا پیغمبر کی تعلیمات سے کیا تعلق ہے؟ یہ خلاف عقل بات کہی کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے کبھی اس پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتا۔ اب ایک پرابلم ہے جو ہمارے ابھی آسٹریلیا میں نہیں ہے، آپ کے یہاں ہوگا۔ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ابھی تو لوگ نئے نئے آ رہے ہیں نا، فرسٹ جنریشن ہے ابھی ہمارے فرسٹ جنریشن، آپ کے یہاں دوسری تیسری چوتھی بھی جنریشن گزر رہی ہوگی، تو فرسٹ جنریشن میں جو ہمارے یہاں آ رہے ہیں لوگ، ان کو ایک پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا، وہ اکیلے آتے ہیں بیوی کے ساتھ، مائیں نہیں ہوتی، وہ سب پاکستان میں انڈیا میں عورتیں سانس لیتی ہیں سکون کی کہ ساس سے نجات ملی، اور یہ ساس بہو کا مسئلہ تو ہمیشہ سے چل رہا، پوری دنیا کی تاریخ میں صرف ایک خاتون ایسی ہے جو اس مسئلے سے محفوظ تھی، وہ جناب حوا تھی، ان کی کوئی ساس نہیں، تو اب دنیا میں ہر جگہ۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، جس کو بیوی سے زیادہ محبت ہے وہ ماں پہ ظلم شروع کر دے، ماں جیسے زیادہ، اور جسے ماں سے زیادہ محبت ہے وہ بیوی میں ظلم شروع کر دیتا۔
یہ سمجھ کے کہ ماں کی تو اتنی فضیلت و اہمیت ہے تو بیوی تو کیا. اچھا دنیا میں انسانیت ہیومینٹی میں سب سے پہلا ریلیشن جو بنا ہے نا وہ ماں بیٹے کا نہیں بنا ہے, وہ شوہر بیوی کا بنا ہے. یہ پہلا رشتہ ہے, ماں کا رشتہ بھی اس رشتے سے نکلا. اب میں وہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کہ چکن اور ایگ, پہلے مرغی پیدا ہوئی کہ پہلے انڈا پیدا ہوا, لیکن پہلا رشتہ ہو تو اس کی بھی اپنی ایک اہمیت. اور کسی وجہ سے ایک بہت اہم ریزن ہے, تھوڑا سا اس کا ذکر آنے والے کل شب جمعہ میں ہوگا. تو اب جس سے محبت ہوتی ہے, خلاصہ یہ کہہ رہا یہ جو ہمارے ڈس بیلنس چل رہا ہے نا معاشرہ, یا ماں کا حق اتنا کہ بیوی پہ ظلم, یا بیوی کا حق اتنا کہ ماں پہ ظلم. ہمارے جو کہ ابھی مائیں نہیں آ رہی ہیں, صرف بیوی آ رہی ہے تو ابھی محفوظ ہے, لیکن اب یہی بچی ہیں جو آج بہو بن کے آئی ہے, جب یہ وہیں رہیں گی تو ان کی بچیاں بڑی ہوں گی, پھر یہ پرابلم شروع ہوگی جس سے آپ حضرات شاید نمٹ رہے ہو یا آپ نے اس کا سلوشن نکال لیا ہوگا کہ ماں کو تو نرسنگ ہوم میں بھیج سکتے ہیں, بیویوں کو تو نہیں بھیج سکتے نا. خیر اب ادھر یہ کیا لکھ دیا, جس پہ محبت کرتے ہیں اس پہ ظلم نہ کرو. اس کی خاطر انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. اے ابو ذر, ہم نہیں سمجھتے, وضاحت کرو. ابو ذر نے جواب یہ دیا کہ سب سے زیادہ انسان کس سے محبت کرتا ہے, نہ ماں سے, نہ باپ سے, نہ بیوی سے, نہ اولاد سے, سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. وہ کہے کہ نہ کہے, سب سے زیادہ انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے. اپنے آپ پہ کبھی ظلم نہ کرنا. پھر آگے لکھا کہ جو قانون تم اللہ کا توڑتے ہو, جو ایک گناہ تم کرتے ہو نا, یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. اب دیکھیے میں بہت سینسیٹیو موضوع پہ بات کر رہا ہوں, مجمع بھگانے والا موضوع, یعنی موضوع نہیں, مثال, ایگزامپل. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں آ کے مجھے اطمینان ہوتا ہے, مجلس پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے, تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. مثلا یہ جملہ اکثر لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں اور پرانے علماء سے کہتے ہیں. ہم تو ایک طالب علم ہیں, علماء کی جوتی ہم نے سیکھی کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم داڑھی شیو کرتے ہیں, گناہ ہے, اگر ہے گناہ وہ تو مانتے ہی نہیں, کوئی سنت رسول. لیکن جو مانتے بھی کہتے ہیں لیکن کسی میں ظلم تو نہیں کر رہے ہیں. میں سیاست میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں, اور میرے اعتبار سے ہم لوگوں کا کام بھی نہیں ہے سیاست میں پڑھنا. کوئی کسی پارٹی کا حامی ہے, کوئی کسی پارٹی کا حامی ہے, کوئی کسی پارٹی کا حامی. ہمارے اعتبار سے سبھی غلط ہے, اس لیے کسی کی حمایت بیکار ہے. لیکن ایک مشہور سیاسی لیڈر نے کہا کہ میں شراب ہی تو پیتا ہوں نا, لوگوں کا خود تو نہیں پیتا ہوں. تو وہ بات وہی چل رہی جگہ میں مثلاً داڑھی شیو کرتا ہوں لیکن کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا ہوں نا. کتنے داڑھی والے, اتنی بڑی بڑی داڑھی والے, لیکن آپ دیکھیں کتنوں کا ہاتھ مار کے بیٹھے. شہزادیاں کون ہیں, ہاتھ مارنے والوں کی بھی بہت بڑی بڑی داڑھی ہے, اتنی کہ شاید ان کو نہیں ہے. مثال اچھا نہیں ہے, لباس کی بھی ضرورت نہ ہو, لیکن خلاصہ یہ کہ ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کرتے ہیں. اس کا جواب یہی ہوتا ہے تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. یہ گناہ ہے تو اس کی سزا تو ملے گی نا, اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. تو جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. ہر وہ قانون جو اللہ کا تم نے توڑا, جب آپ لا آف اللہ بریک کرتے ہیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نہ آپ کی بیوی کو ہو رہا ہے, نہ ماں کو ہو رہا ہے, نہ بہن کو ہو رہا ہے, نہ بیٹے کو ہو رہا ہے, نہ گھر والوں کو ہو رہا ہے, اپنے آپ کو ہو رہا ہے. سزا انسان پر آئے گی. وہی وہ الگ بات ہے کہ رحمت خدا شفاعت جو تھوڑا سا تذکرہ میں آخری مجلس میں کروں. لیکن ہر گناہ انسان کا اپنے آپ میں ظلم ہے, اور قرآن اعلان کر رہا ہے ہر ظالم کو اپنے ظلم کا نتیجہ اور انجام دیکھنا پڑے گا, اور بہت جلد دیکھنا پڑے گا. جب ہم ظلم کرتے ہیں نا اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ظلم کا نتیجہ, ایک ہوتا ہے ظلم کی سزا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کسی نے بار بار لوگ آرگومنٹ کرتے مولانا ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن معصومین کی شفاعت تو ہے نا, مولانا ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رحمت تو ہے نا, رب العالمین. حساب کتاب قبر قیامت یہ کسی مولوی ملا مرجع مجتہد کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, اللہ کے ہاتھ میں. ہم جانے اللہ کے. لیکن یاد رکھیے کہ گناہ جو ہے نا اس کی ایک سزا ہوتی ہے جس میں آپ کا یہ آرگومنٹ شاید چل جائے, کہیں کہیں, سب جگہ نہیں. اور ایک ہوتا ہے گناہ کا نتیجہ. مثلاً اگر ہم نے زہر والا پانی پی لیا تو ایک گناہ ملے گا سوسائڈ کا, اور ایک نتیجہ نکلے گا مر جائیں. لیکن چاہے معصومین کی شفاعت ہو, چاہے اللہ کی رحمت ہو, چاہے آپ کی توبہ, سزا معاف ہو سکتی ہے, لیکن وہ زہر کے نتیجے میں جب موت آئے گی وہ نہیں ٹلے گی, وہ آگے رہے گی. تو جو گناہوں کی اس دنیا میں نتیجے نکلتے ہیں, جب معصومین کی شفاعت آئے گی قیامت سے اس سے محفوظ ہو جائیں گے, اگر ہم اس قابل ہوئے کہ امام ہماری شفاعت کو تیار ہو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور اگر ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ کی رحمت ہم پر آئے, ہر ایک پہ نہیں آتی. عمر سعد کا جملہ سنا دوں جو میں نے 4 سال پہلے پڑھا تھا, صرف ایک. اور یہ عمر سعد نے بالکل گھر کی تنہائی میں کہا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کہا ہے, مختار کو پتا چل گئے
کیونکہ مختار کی اپنی بہن عمر سعد کی بیوی تھی، اور اس نے مختار کو بتایا کہ جس رات کو عمر سعد کو آفر ہوئی تھی کربلا جا کے فوجوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو، کمانڈر ان چیف بن جاؤ، تمہیں رائے کے گورنر بنا دیں، پوری رات پر ٹہلا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کل صبح آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا، اب آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، جہاں سے مجلس شروع ہوئی، کبھی دو چیزیں آپس میں ٹکرا جاتی، ڈیسیژن آپ کو ایک لینا، دو جاب آ گئے آپ کے پاس، یہ والا جاب لوں یہ والا لوں، اور کل ہی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ مثلا میں بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں کہ ٹائم نہیں، تو آدمی کو نیند نہیں آتی، پوری رات کو ٹہلتا رہتا، کیا کروں کیا فیصلہ کروں، پھر آخر میں ایک ڈیسیژن لیتا تو ہمارے ساتھ پوری رات ٹہل رہا، کیونکہ بہرحال وہ مولا حسین کی عظمت کو جانتا، ان کے اسٹیٹس کو جانتا۔ تو اس نے اس وقت عرب میں تو شاعری بہت زیادہ رائج تھی، ہر چیز آدمی شاعری میں کہتا تھا، کچھ شعر کہتے جو اس کی بیوی نے سنے، پہلے تو اس نے دیکھا میرے شوہر کو نیند نہیں آ رہی اور ٹہل رہا، اگر آپ کو نیند نہ آئے، آپ اپنے گھر کے اندر اس طرح سے ٹہل رہے ہو تو آپ کی بیویاں بھی دیکھیں گی، ہمدرد ہے تو پوچھیں گی کہ کیا ہوا۔ تو اب یہ کہ اس نے پوچھا نہیں، کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کے جملے میں تھا، اس کا جملہ یہ عمر ساتھ، میں نے سنا ہے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، تو میں اتنے بڑے گناہ میں حصہ لے رہا ہوں، خود کہہ رہا ہے اتنے بڑے گناہ، لیکن وہ ارحم الراحمین ہے، مجھے یقین ہے میرے گناہ کو معاف کر دو۔ دیکھیں اب ایکسٹریم پر جب یہ نظریہ پہنچتا ہے نا، تو عمر ساتھ بھی یہ کہتا ہے کہ میں قتل حسین میں حصہ لے کر بھی رحمت خدا کی وجہ سے چھوٹ جاؤں گا اور بچ نکلوں گا۔ اور دشمن اہل بیت لعنت۔ قرآن کریم نے یہاں ایک اصول بتایا، دیکھو مجلسوں میں کئی اصول آ رہے ہیں، تو یہ جو میں اس لیے یہ اصول آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض چیزیں ہم لوگ انکمپلیٹ ادا کرتے ہیں، جیسے پیغمبر نے عام مسلمانوں سے کہا کبھی انکمپلیٹ درود نہ بھیجنا، پھر کمپلیٹ بتایا کہ کیا۔ اسی طرح یہ جو ہم دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت، لیکن یہ بھی انکمپلیٹ۔ کمپلیٹ کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ شاید یہی آیت سے کل میں بات شروع کروں۔ یاد کرو آسیہ جب وہ خدا سے کہہ رہی تھی کہ اے خدا مجھے فرعون سے بھی نجات دلا، بیوی ہے نا اس کی، اور فرعون کے عمل سے بھی نجات دلا، تو دشمنان اہل بیت پہ بھی لعنت کرنا ہوتی ہے اور ان کے عمل پہ بھی لعنت کرنا ہوتی ہے۔ یہ نہیں چل سکتا ہے کہ دشمن اہل بیت پہ لعنت ہو، یہ ہے سب سے بڑی عبادت۔ میں نے خود آغا سیستانی کی عبارت پڑھی، فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ درود سے زیادہ ثواب اس لعنت پر ہے، لیکن یہ کہ جہاں پڑھیں تو ماحول، معاشرہ، حالات، کہیں کھل کر کہیں چھپ کر، آج کل کی دنیا میں چھپ کر، اصل لعنت کا انکار نہیں، علیہ لعنت معصومین نے بھی روکا۔ زیارت عاشورہ کا انٹروڈکشن پڑھیں، کہا گیا کہ حتی الامکان اسے گھر کی تنہائی میں پڑھو، تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ساتھ میں ان کے عمل سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا۔ لعنت کمپلیٹ اس وقت ہوتی ہے کہ دشمن اہل بیت سے بھی اور اس کے عمل سے بھی۔ عمر سعد کہہ رہا ہے کہ دولت کی لالچ میں میں کربلا جاؤں، یہ اس کا عمل۔ اگر دولت کی لالچ میں ہم بھی کمپرومائز کرنے لگے، میں ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں جس کی وضاحت کل یا وضاحت نہیں، جس پر مجلس کل یا پرسوں ہوگی، اور وہ یہ کہ دنیا کا ہر گناہ کرنا، نعوذ باللہ میں آپ کو گناہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو دعوت دینے والا، لیکن ایک طریقہ اسٹائل ہے بات کرنے کا، ہر گناہ کر رہے لیکن کبھی بھی کسی مومن کا حق آپ کی گردن پہ نہیں آنا چاہیے، چاہے جو کے دانے کے برابر ہی کیوں، ہر گناہ۔ کیونکہ کربلا میں جب آقا حسین یزیدیوں سے خطاب کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ تم میرے دشمن کیوں، وہ جو پوری فوج آئی تھی ان میں سے سب آقا حسین کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ تو خبر پھیل گئی تھی کنویں میں کہ جاؤ جاؤ جنگ ہو رہی ہے، لوٹنا سامان لوٹنا، اس چکر میں بہت سے لوگ آئے تھے، لیکن آقا نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حسین ہے، انٹروڈکشن کرا دیا، پورا خطبہ دیا، وہ خطبہ اسی لیے تھی، من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فقط انبأتہ، جو مجھے جانتا ہے جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں میں ہوں کون، تاکہ وہ یہ بہانہ ایکسکیوز نہ بنائے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حسین کون ہے۔ لیکن یہ آئے ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پتا، لیکن حسین نے کہا تم میری دشمنی میں آئے ہو نہیں، لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ میں حرام پہنچا ہوا، اس لیے تو میرے خلاف آئے تھے، اس لیے میں نے کہا ہر گناہ کر دے، کرے کوئی بھی نہیں لیکن ہر گناہ کر لے، کبھی کسی کا حق آپ کی گردن پہ نہ، جب کسی کا حق گردن پہ نہ، تو اگر کسی کی گردن پہ شہزادی کونین کا حق خمس آ رہا ہے تو وہ خود سوچ لے، وہ خود سوچ لے۔ تو اب بات ہو رہی تھی سن،
ہر گناہ اپنے آپ پہ ظلم. اور اگر آدمی شفاعت معصومین اور رحمت خدا جس سے انکار ممکن ہی نہیں، مگر رحمت کی بھی لمیٹیشن ہے. اور اس میں سے ایک چیز تو قرآن نے بتائی کہ ہر ایک کو رحمت نہیں ملے گی، ہر ایک کو نہیں ملے گی. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ان لوگوں کو رحمت ملے گی. اب آیت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت تیزی سے نکل رہا. اور اسی طرح شفاعت، کل بھی میں نے آیت پڑھی، قرآن نے کہا ملے گی شفاعت تمہیں، ان کو نہیں ملے گی، تو وہ لمیٹیشن ہے. لیکن جن کو ملے گی بھی، گناہ کا نتیجہ ہے اسی دنیا میں. اگر آپ دیکھیں گے تو 10 سال پہلے جو انتہائی مغرور، متکبر، ایروگنٹ آدمی تھے، آج کہاں ہے؟ نام و نشان بھی نہیں ہے. نام و نشان. ان کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھا رہی. وہ اتنا غرور کرنے والا. میں آج کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو پوری تاریخ بتا رہی. تو جو آج انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اپنی فیملی پہ ظلم کر رہا ہے. اور جو آدمی ہر ایک کا حق ادا کر رہا ہے وہ اپنے لیے بھی بہترین انویسٹمنٹ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے پرابلم دور ہو جائے، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ اس کا مسئلہ نہ. دعا کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. اگر آدمی کی اپنی نیکیاں ہو نا، دعائیں کمیل آپ لوگ کل پڑھیں گے اور ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. شروع میں ہی فارمولہ دے دیا، اللہم اغفر لی الذنوب، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے. کون سے گناہ؟ پھر ایک لسٹ آتی ہے. کچھ گناہ دعا روکتے ہیں، کچھ گناہ انسان کو ذلیل کرتے ہیں، کچھ گناہ انسان کی روزی سے برکت. یہ دعائیں کمیل آپ کو ہر ہفتے جو پڑھائی جا رہی ہے یاد دلایا جا رہا ہے. جب شفاعت آئے گی تو آئے گی برحق ہے، رحمت آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہ گناہ جو آپ کے گھر میں پرابلم لے کے آ رہے ہیں. چوتھے امام کی حدیث ہے، ذنوب التی تنزل البلاء وتعبس الرزق وترد الدعاء. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے نتیجے گھر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں، منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور روزی تنگ کر لی جاتی ہے. 4 مجالس میں سے آج 2 ختم ہو گئی ہیں، بالکل اب عصائب کا وقت آ گیا. تو وہ لسٹ میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ یہ جو گناہوں کے اثرات ہیں، اسی لیے بعض علماء جملہ کہتے ہیں ہر گناہ سوسائڈ ہے، خودکشی ہے. خالی زہر کھانے سے آدمی نہیں مرتا، بلکہ زہر کھانے کا نقصان اپنے تک رہتا ہے، گناہ کا نقصان تو بعض اوقات اولاد تک پہنچ جاتا ہے. ذرا سوچیے کہ قانون خدا توڑنا. اور پھر وہ والی بات تو میں بہت جلدی کر رہا ہوں کیونکہ بہت مشہور حدیث ہے اور وقت بھی کم. یہ والی حدیث میں کل پڑھتا، یعنی کل سے مطلب ٹمارو، تو اچھا تھا کیونکہ شب جمعہ میں یہ اچھا موضوع ہے. لیکن اب یہاں بات آ گئی ہے، مختصر حدیث ہے، آج سن لیجیے، باقی باتیں کل ہو. ایک گناہگار ہے، جاء رجل الى علی ابن الحسین وقال انا رجل عاصل لا اصبر عن المعصیہ فاعذنی بموعظہ. ایک گناہگار آئے چوتھے امام کے پاس. اب یہ چوتھے امام کی بھی تاریخیں ہیں، جب تک کہ عید الزہرا نہیں آتی ہے، ایام اعزاز جو چل رہے ہیں. مولا خود مانگ رہا، انا رجل عاصل، میں ایک بہت گناہگار، لا اصبر عن المعصیہ، جب گناہ میرے سامنے آتا میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. بہت سے لوگ ارادہ کرتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر یا دعائیں کمیل سن کر یا قرآن کی آیت پڑھ کے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں، لیکن پھر جب گناہ کا چال بنا پیر پھسل جاتے ہیں، گناہ ہو جاتا. کتنی بچیوں کو جانتا ہوں کہ مجلس میں انہوں نے سنا حجاب کریں گے، لیکن جب اگلے دن گھر سے نکل کے کالج جانے کا وقت آیا حجاب نہیں ہوتا ہے مثلا. تو اب یہ کہ خود اپنی کمزوری محسوس کر رہا، مولا فاعذنی بموعظہ، تو آپ مجھے کوئی ایسی ایڈوائس کیجئے کہ میں گناہ سے رک جاؤں. مولا کا جو جواب تھا وہ ذرا میرے الفاظ، فقال افعل 5 اشیاء. چوتھا امام 11 محرم سے 8 ربیع الاول تک، جس کو ہر مجلس میں ہم پرسہ دیتے ہیں، جو اس لٹے ہوئے قافلے کا اس وقت سربراہ، جو قافلہ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں سے گزر کے قید خانوں میں جا رہا، وہ کہہ رہا 5 کام کر لیں، پھر کسی گناہ سے رکنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے گناہ کی اجازت دے رہا ہوں. اذنب ما شئت، اذنب یعنی گناہ کر لے، ما شئت، جو تیرا دل چاہے. کیا گناہ کرنا، جو کرنا، بہت ہی آسان ہو گئی. صرف 5 کام کریں گے اور 5 لاکھ گناہوں کی اجازت مل رہی. مولا جلدی سے بتائیے کیا کہا؟ پہلا فاول منہ، پہلا یہ ہے کہ لا تاکل رزق اللہ، جو اللہ رزق دیتا ہے اسے نہ کھانا. لیکن گناہ کے لیے طاقت چاہیے نا بدن. اگر طاقت ہی نہ ہو تو آپ کیسے گناہ کریں گے؟ ایک اندھا آدمی آ کے میرے سامنے قصیدہ پڑھنے لگے، مولانا میں نے زندگی میں کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں. تو بھائی تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تم تو اندھے ہو نا. ایک بہرا آدمی آ کے کہنے لگے میں نے کبھی گانا نہیں سنا. تم تو سن ہی نہیں سکتے ہو.
تمہارا کمال یہ نہیں ہے تم نے گانا نہیں سنا، جو چیز ہے ہی نہیں تمہارے پاس، آنکھیں ہیں، تمہارا کمال یہ ہے کہ کسی نامحرم کو مثلا نہ دیکھو، نامحرم کو نہ دیکھو، فقہی مسئلہ ہے، کیسے ممکن ہے، اس کی شرائط ہیں وہ سارے، آپ کو اتنا بہترین عالم حجت الاسلام مولانا جعفر مہندی صاحب ملے میں حوزہ علمیہ کے پڑھے ہوئے، وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ گناہ کے لیے طاقت چاہیے، اگر بدن میں طاقت ہی نہیں، آدمی شراب بھی نہیں پی سکتا، اگر آپ کا لیور خراب ہو گیا تو آپ کو کوئی شراب پینے دے گا؟ نہیں پینے دے، اور طاقت کیسے آتی ہے؟ جو آپ کھاتے پیتے۔ تو کہا کہ گناہ کرنا ہے نا تو آج سے اعلان کر دو، جو رزق اللہ دیتا ہے وہ استعمال نہیں کرو، کہیں اور سے جا کے رزق حاصل کروں گا، شیطان سے یا فرعون سے یا کہیں سے، یعنی جو طاقت میرے جسم میں آ رہی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہاں سے ہے تو میں گناہ کروں گا۔ اب مولا یہ کیسے ممکن؟ کائنات کی تو ہر چیز اللہ کی ہے، کوئی رزق ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی دیکھا۔ اچھا پھر دوسری بات کر لو، اور وہ یہ کہ اطلب موضعا لا يراك الله فيه، بھائی گناہ کرنا ہے، خدا کا قانون توڑنا ہے نا، جب کسی بھی مثلا حکومت کا قانون توڑنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں والدین نے کوئی قانون بنایا، یہاں تو نہیں بنا سکتے نا، آپ کو پولیس بلا لیں گے، لیکن جہاں جہاں گھر میں قانون بنتے ہیں والدین، آپ کو باپ کا قانون توڑنا، مثلا باپ نے کہا بیٹا سگریٹ نہ پینا، آج کل ساری دنیا کہہ رہی ہے لیکن پہلے یہ تھا کہ باپ منع کرتے آپ کو پینا، ایسی جگہ جا کے پیو کہ باپ نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ جا کے قانون توڑو جہاں گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ پولیس والا نہ دیکھ رہا ہو۔ اب یہ CCTV سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ مولا اطلب موضعا لا يراك الله فيه، ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں پہ اللہ تمہیں دیکھ ہی نہ سکے۔ مولا ایسی کون سی جگہ ہے؟ کائنات کا تو ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے۔ تو کہا کہ تیسری بات کر لو، اور وہ یہ ہے کہ اخرج من ولایت اللہ واظلم ما شئت، کوئی گناہ کا دل چاہ رہا ہے نا تو جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے نا وہاں سے نکل کے دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ بھئی کسی کا دل چاہتا ہے اپنے بچے کو تھپڑ مارے، مثلا شرم بھی حرام ہے، قانوناً بھی آج کل منع، لیکن یہاں تو آپ نہیں مار سکتے، وہ پاکستان میں پلین سے اترتے ہی 2 تھپڑ جاؤ۔ ارے بھائی بچے نے کیا کیا؟ کیا ابھی نہیں کیا؟ وہ جو انگلینڈ میں کرتا تھا اور ہمارا دل جلتا تھا کہ اس کو انگلی نہیں لگا سکتے، وہ آج سارا فرسٹریشن نکالتے ہیں نا۔ قانون وہاں پہ نہیں ہے، یہاں ہے، جو قانون آپ کو توڑنا ہے، جس ملک کا قانون ہے اس سے نکل جائے گی، دوسرے ملک میں چلے جائے گی، وہاں جا کے قانون توڑ۔ تو اگر اللہ کا قانون توڑنا ہے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہیں۔ مولا کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی حکومت نہیں؟ کہا تو پھر یہ کر لو، رزق بھی اللہ سے، طاقت بھی اللہ سے لے رہے ہو، ملک میں بھی اللہ کے، اللہ کے آنکھوں کے سامنے ہو، تو چلو اذا جاءک ملک الموت یقبض روحک فادفع عنہ، جب اللہ کا نمائندہ آئے گا تمہیں پکڑنے، دنیا کے ہر ملک میں کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نو گو ایریا، جہاں پولیس بھی نہیں جاتی۔ شکاگو ایک زمانے میں بہت مشہور تھا اس کے لیے، اور اسی طرح پاکستان کراچی میں کچھ علاقے، لیاری کا علاقہ تھا، پولیس بھی قدم نہیں رکھتی تھی، جہاں ڈرگس کھلے عام ملتی تھی، مسئلے ڈرتے تھے وہ لوگ۔ تو اب امام نے کہا کہ اگر گناہ کرنا ہے تو جب اللہ کا نمائندہ آئے گا پکڑنے کے لیے نا، اللہ کی پولیس منع کر دو، نہیں گرفتاری نہیں دینا، جب ملک الموت آئے گا روح نکالنے کے لیے بھگا دینا اس کو۔ بھائی عام مسلمانوں کی کتاب میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے ملک الموت آیا، ایسا گھوسا اور مکہ مارا کہ اس کی آنکھ پھٹ گئی، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ نعوذ باللہ، ہمارے یہاں نبی کا یہ کنسپٹ نہیں۔ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے جب ملک الموت سرانے آتا۔ کہا تھا تو پھر آج بھی آخری بات یہ، ساؤتھ امریکہ میں آپ کو بہت ایسے مثالیں ملیں گی، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں سینٹرل امریکہ، جہاں یہ گینگسٹر اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فیہا، کیا ہوگا؟ پکڑ کے اللہ کیا لے گا؟ اللہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، اتنی طاقت پیدا کر لو نہیں جانا ہے جیل میں۔ ہیں ایسے گینگسٹر آج بھی دنیا نہیں جانا ہے، یعنی جب تجھے جہنم میں بھیجا جائے فلا تدخل فیہا، کا مجھے جانا ہی نہیں، کر لے اللہ جو تجھے کرنا ہے۔ تو مولا یہ کیسے ہو سکتا؟ جب قیامت میں اللہ کا حکم آئے گا وہاں تو نہ کوئی طاقت ہے، نہ بولنے کی نہ چلنے کی۔ امام نے کہا رزق اللہ سے لیتا ہے، اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ کے ملک میں ہے، نہ ملک الموت کو بھگا سکتا ہے، نہ جہنم سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، پھر کیا سوچ کے گناہ کر رہا ہوں؟ کہتا ہے زندگی بھر پھر میں نے کبھی گناہ نہیں۔ اور مولا نے اس 5 کو ایک جملے میں سمیٹ دیا اور میری گفتگو مسائل پہ پہنچی۔ یہی سوال کسی نے مولا سے کیا تھا، مولا گناہ کا دل چاہتا، مولا نے کہا کام کر لے، اپنے کچن میں جاؤ اور آگ روشن کر، آگ بہت زیادہ
جب وہ فل ٹیمپریچر پہ پہنچ جائے نا اس میں جا کے بیٹھے گا. جتنی دیر برداشت کر سکتا ہوں آگ کو نا اتنی دیر کا گناہ کر لوں. پھر خدا کیا کرے گا؟ آگ میں جلائے گا تو آگ میں تو 2 منٹ کی آگ تو مجھ سے برداشت. جبکہ یہ دنیا کی آگ ہے. جو روایت ہے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا گیا تو یہ دنیا کی آگ بنی. بہت ہی مشہور ہے قرآن کی آیت کی تفسیر ہے نارون حامیہ. جہنم کی آگ بہت ٹیمپریچر والی آگ ہے, بھڑکنے والی آگ, جلانے والی آگ. تو کہا ہر آگ جلاتی ہے؟ کہا نہیں, دنیا کی آگ تو میں برف لگے گی جب جہنم کی آگ دیکھو گے. کچھ زیادہ سخت مجلس آج ہو گئی نا, بس کل انتظار کریں, کل اس کا دوسرا پہلو ہے. مجھے خود اندازہ کس دن سخت ہو جاتی ہے, کس دن نرم رہتی ہے مجلس. جو چند مومنین آ گئے میں ان کو بھی بھگا رہا ہوں نا, نہیں مجھے پتا ہے کہ یہ سب وہ عقیدت مند ہے کلام امام کے, سب سنیں گے مولا آپ نے کہا ہر چیز ہمیں قبول ہے, یہ امام کے نام پر آئیں گے, اسی لیے مجھے یہاں مجلس پڑھنے میں مزہ دیا. نارن حامدہ اتنی دیر کا گناہ کر. لیکن پھر اپنی جگہ بات صحیح کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی, جیسے اس نے آ کے کہا میں مانتا, تسلیم کر لیا کہ میں گناہ گار, تو پھر امام نے اس کو اس طرح سمجھایا, تو پھر انسان کو رحمت خدا ملتی. اپنی غلطی جو کم از کم مان لو, پھر امام کو شفاعت ملتی, امام کی شفاعت ملتی. کربلا کے وہ ڈھیٹ ایسے تھے کہ آخر وقت تک اپنی غلطی کے اوپر اصرار کر رہے تھے. ان سے کہیے مختار نے ان کو وہ سزا دی. مختار نے جب قبضہ کیا تھا نا کوفے میں, تو ہر حکومت کے پاس چاہے کتنی پرانی حکومت ہو کیوں نہ ہو, کمپیوٹر نہیں تھے لیکن ہر چیز کا ڈاکومنٹیشن ہوتا تھا نا, فائلیں بنی تھی. کربلا میں جو ظالم گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا اس کی رپورٹ بھی تھی, پھر اس کو ان کے بدلے میں کیا انعام ملا. تو مختار کسے گرفتار کرتے تھے پہلے کہتے تھے بتاؤ کربلا میں کیا کیا, اور جو بتاؤ گے دیکھو میں ٹیلی کروں گا اس ریکارڈ سے. بھائی پورا بتاتے تھے. ان میں سے ایک وہ خولی آ گئے کہ جب مختار کے دربار میں آیا اس کے 3 جملوں نے پورے دربار میں کوڑا پپا کر دیا. لیکن میں خالی ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہی ہے. کہا کہ اے حاکم, جس وقت عمر سعد نے کہا کہ حسین مارے گئے, لاشا پامال ہو گیا, اب تم لوٹ مار کرو. ہر ایک کو اجازت تھی, کھلی چھوٹ, ساری فوج بھاگی لوٹ مار کرنے کے لیے. مجھے ذرا دیر ہو گئی. تو لوٹ مار کرنے والے تو ہر چیز میں جلدی کرتے نا, جب میں پہنچا ساری چیزیں لوٹ چکی, کچھ نہیں بچا. اب یہ ظالم ایک دوسرے کا خیال کو تھوڑی کریں, جس کے ہاتھ جو لگے. میں پریشان گھوم رہا ہوں کہ میں نے آج کربلا کی جنگ میں اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, مجھے کچھ نہیں مل رہا. آخر میں نے دیکھا ایک بچی ہوئی چیز, اور وہ چیز ایسی ہے کہ ایک ہیبت تھی شہزادی زینب کی. یاد رکھیے یہ ظالم ترین انسان آقا حسین کی ایک ہیبت ہے, ایک جلال ہے, عظمت ہے. یہ ظالم بھی جانتے تھے. چنانچہ جب حسین ذوالجناح پہ سینکڑوں زخم کھا کے ڈگمگا بھی رہے تھے, تبھی کسی میں ہمت نہیں تھی حسین کے قریب آنے. چنانچہ ہرملا کے پاس پہنچا تھا عمر سعد اور کہا تھا کہ ہرملا تمہارے 3 بھائی کا تیر, پہلا تیر تو تم نے چلا کے مشق عباس میں چھید کر دیا, میرا کام آسان کیا. دوسرا تیر چلا کے تم نے اصغر کے گلے کو چھید دیا, وہ بھی میرا کام آسان کر دیا. فوج میں بغاوت ہو گئی تھی, منہ پھیر کے لوگ رو رہے. اب آج پھر تمہارے تیسرے تیر کی ضرورت. جب تک حسین ذوالجناح پر ہے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا. کسی طرح حسین کو ذوالجناح سے گرا. اس نے 3 بھائی کا تیسرا تیر نکال کے اس طرح چلایا کہ میرے مظلوم آقا کی پیشانی کی ہڈی توڑ کے یہ تیر آقا کے سر اقدس میں پہنچا اور آقا ذوالجناح سے زمین پہ گرا. تب یہ ظالم آئے. اسی طرح زینب کبریٰ کی بھی ایک ہیبت ہے, جلال ہے. ہر ایک جانتا ہے زینب کون ہے, رسول کی بیٹی ہے زینب. چنانچہ زینب کے قریب آنے کی ہمت کسی میں نہیں. تو ایک چیز بچی رہی, اور وہ کیا, باقی ساری بیویوں کی چادریں چھن گئی, زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں. معلوم ہے عظمت ہے زینب, ہیبت, جلال. وہ آقا حسین کی زینب. خولی کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں, اور کچھ نہیں مل رہا, یہی چادر چھین. میں قریب آیا, میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا. اللہ, زینب 55 سال کی ضعیفہ ہے, کلیجے پہ 18 داغ آلریڈی لگے ہوئے ہیں, اور خولی جوان فوج کا ایک سالار ہے, طاقتور, لیکن وہ ضعیفہ ہیں. زینب 55 سال کی ہیں, 18 داغ ہیں, مگر ہیں فاتح خیبر کی بیٹی نا, ہے حیدر کرار کی بیٹی. دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا. کہہ رہا ہے میں پوری طاقت لگا کے تھک گیا, چادر نہ چھوڑا سکا. آخر میں نے چادر کی خاطر ہاتھ اٹھایا, میرے ہاتھ میں کوڑا تھا,
میں نے زینب کبریٰ کے چہرے پہ کوڑا مارا، کھال پھٹی، خون جاری ہوا، ہاتھوں کی گرفت ذرا نرم ہوئی، میں نے چادر کو چھینا، میں وہ چادر زینب کا چھیننے والا، لیکن ادھر چادر چھینی، زینب نے کیا کیا؟ پلٹ کے فرات کو دیکھا، عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہن کی چادر چھین۔ خدا بندہ باب الحوائج عباس سے علمدار کا ذکر ہوا اور زینب کبریٰ کا ذکر ہوا۔ ان کے چاہنے والے اور ماننے والے جو آج کی مجلس میں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ساری حاجتیں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے بیماروں کو خصوصاً ایک ہمارے بزرگ بہت بیمار کراچی میں ہارٹ اٹیک ہے اور ہوا ہے، ان کو خدا بندہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل